بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو، ام حسبتم، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم کو ایسے حالات سے گزرنا نہیں ہوا یا ایسے حالات کا سامنا کرنا نہیں پڑا، یا پھر تم کو ایسے حالات پیش نہیں آئے جیسے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو حالات کا سامنا کرنا پڑا، یا حالات پیش آئے، واقعات پیش آئے۔ مستهم البأساء، جو لوگ تم سے پہلے گزرے ان کو سخت تکلیفیں آئی، ان پر سختی کی گئی، تشدد ہوا، والضراء، تکلیفیں دی گئی، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، والذین آمنوا معه، اور اس رسول کے اوپر ایمان لانے والے مومنین نے، ایمان والوں نے کہا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار یاد رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ کیا اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور حالانکہ تم پر ایسے حالات نہیں آئے جیسے حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، تم سے پہلے لوگوں پر سختیاں آئی، تکلیفیں آئی، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس رسول پر ایمان لانے والے مومنین کہنے لگے، اللہ کی مدد کب آئے گی، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں پہلی بات، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے۔ دوسری بات، حالانکہ تم پر ایسے حالات اور واقعات نہیں آئے جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر حالات اور واقعات پیش آئے تھے۔ تیسری بات، تم سے پہلے لوگوں پر سختیاں آئی، تکلیفیں آئی، اور ان کو سخت جھنجھوڑا گیا، ہلا دیا گیا ان کو۔ چوتھی بات، یہاں ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی، ان کو اتنی سختیاں ان پر کی گئی، ان کو اس طرح جھنجھوڑا گیا کہ یہاں تک کہ ان کے رسول نے بھی کہا اور ان کے رسول کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ۔ پانچویں بات، یاد رکھو خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ مومن مسلمان بننا آسان نہیں، بن گئے تو اس پر جم کر رہنا آسان نہیں ہے، جم کر رہ بھی گئے تو پھر اس پر مرنا آسان نہیں ہے۔ تین بھی باتیں، مومن بننا آسان نہیں، اور مومن بن کر جینا آسان نہیں، اور مومن بن کر مرنا آسان نہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک نقطہ بڑی اچھی بات، ہمارے حضرت کی بات بڑی اچھی بات ہے، بڑے اچھا نقطہ ہے، مسلمان بن کر پیدا ہونا کمال کی بات نہیں، اور مسلمان بن کر جینا بھی کمال کی بات نہیں، مسلمان بن کر مرنا کمال کی بات ہے۔ یہ بات ہمارے گھروں میں، ہمارے دل دماغ میں لکھ کر رہنا، گھر میں داخل ہوتا دکھتے رہنا، یہ بات صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، یہ ایسا نظر آتے دل میں وہ گردش کرتے رہنا، صحیح بات ہے۔ مسلمان بن کر پیدا ہونا کوئی کمال کی بات ہے۔ کتنے لوگ مسلمان بن کر پیدا ہو رہی، لیکن ہے کیا ان کے چہرے کے اندر، گردہ ہے، گردہ داڑھی ہے، داڑھی شیر کی، میں شیر ہوں اس لیے بھی یہ میرے چہرے پر یہ ہے۔ جو لوگ شیر ہیں اسلام کے، ان کے چہرے پر داڑھی ہے، جو لوگ شیر ہیں ان کے سر پر ان کو شیر کی طرح گردہ ہے، جو لوگ شیر نہیں ہیں، چیتے بلیاں ہیں یا کوئی اور ہیں، تو ان کے لیے وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ تو جو لوگ شیر ہوتے ہیں، جنگل کا شیر ہے تو وہ اپنے چہرے پر داڑھی چھوڑ لیتا ہے، پیچھے سر پر گردہ چھوڑ لیتا ہے۔ اب ہمیں سب اسلام کے شیرہ، اب اسلام کے شیرہ
اب اسلام کے چوہوں کے لیے، دشمنوں کے لیے ہمیں شیر بننا نہیں، بننا چاہیے۔ تو ہمارا شیر کا پہچان کیا؟ ہماری پہچان یہ ہے، ہماری پہچان ٹوپیاں، اسلام پر عمل کرنا، داڑیاں ہیں، تو بال بھی ہمارے برابر ہو، چہرے کے گال بھی ہمارے برابر ہو، اسلامی طریقے کے مطابق ہو، تو مسلمان بن کر پیدا ہونا کمال کی بات نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے زمانے کے، جو مرتبہ اور جو علمی صلاحیت اور جو ملکہ فقہ میں، مسائل میں، استنباط اور استدلال میں جو شان امام ابو حنیفہ کی تھی، وہ لیول کے امام سفیان ثوری بھی وہ لیول کے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا حضرت کئی کو رو رہے تمہیں اتنا؟ تو حضرت نے فرمایا، ان کے سامنے ایک کاڑی پڑی تھی، اٹھا کر دکھا کر پوچھے، عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ میں کئی کو رو رہا ہوں، پوچھ رہی تمہیں؟ اچھا دیکھو، یہ دیکھیں کیا بھائی، یہ میرے سے وہ آدمی پوچھنے لگا، حضرت تمہارے سے اتنی بڑی غلطی کون سی ہوگی جس کی تمہیں معافی اور بخشش کے لیے تم رو رہی؟ تو حضرت نے سامنے کاڑی پڑی تھی، اٹھا کر بتا دیا، دیکھ ماں میرے سے یہ کاڑی کو اتنی غلطی بھی نہیں ہوئی، پھر رو رہی گئی کو تمہیں؟ تو حضرت بولنے لگے، حضرت اب ہمارا جو مضمون ہے، جو میں آپ کے سامنے بتایا نہیں، مسلمان بن کر پیدا ہونا کمال کی بات نہیں، مسلمان بن کر جینا کمال کی بات نہیں، مسلمان بن کر مرنا کمال کی بات نہیں، وہ بات کو، وہ جملے کو اس واقعے پر فٹ کر لو، اب حضرت کی بات پر واقعہ فٹ کر لو۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، میرے سے اتنی بھی غلطی نہیں ہوا، اب پھر کئی کو رو رہی؟ تو حضرت نے جو فرمایا یہ اصل بات ہے۔ حضرت نے فرمایا، تقبہ میں تو مسلمان بن کر پیدا ہو گیا، لیکن میں مسلمان بن کر مرتوں کی نہیں کی، تو میں کیا ہو کر مرتوں کی، تو بول کر وہ حالت کو سمجھ کر رو میں، سمجھ میں آئی بات؟ تو جس کا جتنا ایمان پکا ہوتا نہیں، اتنے اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہتا۔ میں مرتے وقت میں مسلمان ہو کر مرتوں کی، کافر ہو کر مرتوں کی، تو اپنے ایمان کی اسے فکر رہتی ہے، جس کے جوب میں پیسے رہتی ہے اسے فکر رہتی ہے، کہیں کوئی چور میرے جیب پر ڈاکہ نہ مارے، میرا جوب کوئی قطر نہ ڈالے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہی نہ ہو تو پھر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس دنیا کی زمین و آسمان کے سب سے بڑی دولت ہے، سب جنے کروڑ پتے ہیں، ہمیں سب جنے بھی سمجھ میں آ گئی بات؟ کیسا کروڑ پتے ہیں بولے تو نئی نظر آنے والی چیز ہمارے پاس موجود ہے، پیسوں کی شکل میں نہیں، نظر نہیں آنے والی چیز ایمان، تو یہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کی حفاظت کر لینا۔ اچھا، تو اس لیے آدمی مسلمان بن کر جینے کی کوشش کرے، مسلمان بن کر جینے سے زیادہ مسلمان بن کر مرنے کی کوشش کرے۔ تو جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ آدمی اپنے آخری وقت کے بارے میں اتنا فکر مند رہتا ہے۔ اب ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند نہیں بولے تو ہمارا ایمان اتنا نہیں ہے، انہوں اتنا ایمان رکھ کر بھی روتے تھے بولے تو ان کا ایمان ویسا تھا، ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے، اس لیے ہمارے کو فکر نہیں ہے اس کی۔ تو اس لیے آدمی اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہے۔ اچھا، ایمان ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ شارٹ چلے جائیں گے؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے 20ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ عنکبوت کے نام سے۔ عنکبوت کا تو کیا، عنکبوت بولے تو مکڑی، تو اس میں اللہ تعالیٰ رد کیا، شرک کا رد کیا، اللہ تعالیٰ شرک کی مثال اللہ بیان کیا۔ تو اس سورہ کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہی مضمون جو یہاں آیا ہے، جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، تو وہی مضمون اللہ وہاں بھی بیان فرماتے ہیں۔ الف لام میم احسب الناس، اے لوگو تم کیا یہ سمجھتے ہو، ان یترکوا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا کہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، تمہیں مسلمان بول کر بول لیے تو تمہارے کو چھوڑ دیا جائے گا، تمہارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، یہ سب نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تم پر حالات نہیں آئیں گے، تم پر سختیاں نہیں آئیں گی، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں مسلمان بول کر اپنے آپ کو بول لیے تو تمہارے اوپر حالات آئیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمایا تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی، کئی کو آزمائے اللہ تعالیٰ۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون سچے تھے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون جھوٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتے رہتے ہیں، جس کے دل کے اندر پکا ایمان ہے،
کون ہمارا اطاعت گزار بندہ ہے، کون جھوٹا ہے، منافق ہے، یہ اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے رہتے ہیں، حالات دیتے رہتے ہیں۔ تو مسلمان بننا اتنی آسان بات نہیں، جنت میں جانا اتنی آسان بات نہیں، جہنم میں جانا بھی اتنا آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو، دوزخ کو اللہ تعالیٰ بنا دیا، تو پھر ان کے اندر جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے بہت سارے کام کرنا پڑے گا۔ لوگ تانا بھی دیں گے، داڑھی چھوڑنا پڑے گا، سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، حلال کو اختیار کرنا پڑے گا، حرام کو چھوڑنا پڑے گا، موجودہ دور کے فلم اسٹارز اور کرکٹرز کے کٹنگوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ شریعت کے اندر جو جو کام جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کپڑے، لباس، اوپر کا لباس، اندر کا لباس، باہر کا لباس، نیچے کا لباس کیسا ہو، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو جمعے کے دن، جمعے کے بیان میں عرض کیا تھا میں، اسلام اتنا باغرت مذہب ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بندہ رمضان کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ٹوپی لگا لیا، پگڑی بندھ لیا، سرما لگا لیا آنکھوں میں، عطر لگا لیا، سب کر کے آ گیا، بالکل ایسی تشبہ اختیار کیا، ایسی شبیہ اختیار کیا، ایسی حالت کو اختیار کیا جیسا ایک بالکل ایک سچا پکا مسلمان بندہ جو شکل اختیار، جو حیت اختیار کرتا ہے، ویسی حالت شکل اختیار کر کے، شبیہ اختیار کر کے مسلمان کے سر کا آ گیا نماز کو۔ تو اسلام کیا کہتا ہے، مفتیان کرام کیا کہیں گے؟ مفتیان کرام کو دو چھوڑو، بات کی بات ہے، عام پبلک کیا کہے گی؟ کیا جی اتنے بڑے اللہ والے تمہارے گاؤں میں ہیں کیا جی، اتنے بڑے حضرت عام بولی صاحب عالمہ مفتیاں، کچھ تو کیا بولیں گے؟ کوئی سی مفتی صاحب بھی نہیں جی، غیر مسلم بندہ ہے، کیا آپ پبلک خود کہے گی؟ غیر مسلم بندہ پگڑی بن کے آ گیا، سرما لگا کے آ گیا، سب کچھ کر لے گا، پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا، خطبہ توجہ سے سن رہا، خطیب کو دیکھتا ہوا، پھر بھی پبلک کیا کہے گی؟ کیوں تو پوچھنے پر اتنے بڑے عالم صاحب نے، حضرت کیا، ولی کیا، ولی نہیں، علی نہیں، مسلمان بھی نہیں، کافر بندہ ہے، بس ایسے ہی شوق سے آ گیا۔ تو عام پبلک بھی کہے گی کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو سمجھنے والی بات، نقطہ پوائنٹ یاد رکھو، اگر کوئی اسلام اتنا باغرت اور غیور مذہب ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بندہ اسلام کے اعمال کو اور اسلام کے شعائر کو اختیار کرتے ہوئے وہ نماز کو بھی آ گیا، عیدگاہ کو بھی آ گیا، یا پھر اسلامی احکامات کو عمل بھی کر رہا، روزہ بھی رکھ رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا، پھر بھی اسے نہ اسلام اسے کہے گا مسلمان بول کر، یا اسلام کے ماننے والے لوگ یا اسلام کے تعلیمات کو سمجھانے اور بتانے والے علماء یہ کہیں گے بندہ مسلمان ہے، حتیٰ کہ پبلک بھی نہیں کہے گی، عام آدمیاں بھی نہیں کہیں گے کہ بندہ مسلمان ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک عام بندہ اگر کافر بندہ اسلام کی شبیہ اختیار کر کے اسلامی اعمال کرنے لگے اسے مسلمان نہیں بولتے، حالانکہ ان کتنے کام کر رہا، اسلامی لباس پہن لیا، پگڑی بندھ لیا، سرما لگا لیا، عطر لگا لیا، نماز کو بھی آ گیا، روزہ بھی رکھ رہا، سب کام کر رہا، پھر بھی مسلمان، اتنے کام کر کے بھی اسے مسلمان نہیں کہیں گے۔ اچھا، اب کوئی اگر مسلمان بندہ 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے مسلمان بندہ تھا، سب کام کرتا تھا، نمازاں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، حج کرتا تھا، کیا کرنا کام کرتا تھا، اب یہ بندہ اتنے کام کر کے بھی پگڑی گنی باندھ لیا، نماز کو غیر مسلم سب کام کر کے مسلمان نہیں، اتنے کام کر کے مسلمان نہیں۔ اب ایک مسلمان بندہ زندگی بھر مسلمان تھا، پورے کام کرتا تھا، صرف جاتے جاتے مندر کے پاس اگر کوئی غیر مسلم آدمی جاتا ہوا ایسا کر لیا، ان بھی جاتا جاتا ایسا کر لیا، یا پھر ایسا کیا تو کر لیا، یا پھر ایسا کر لیا، اس کی عظمت بتانا چاہ رہا، میرے دل کے اندر بھی اس کی عظمت ہے، جیسا مسجد کی عظمت میرے دل کے اندر ہے ویسا اس کی بھی عظمت میرے اندر ہے، یا پھر کوئی اور کام کر لیا جو کام غیر مسلموں کے مذہب کا شعائر ہے، ان کی پہچان کا ہے، وہ کام کر لیا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ یہ غیر مسلم بندہ اسلامی اتنے اعمال کو اپنا کر بھی مسلمان نہیں ہے۔ ایک مسلمان بندہ اسلام کے پورے اعمال کو اختیار کر کے، جی کے ان پر اپنا کر بھی، ان پر عمل کر کے بھی صرف ایک مذہب غیر کا عمل کر کے اسلام کی بارڈر سے باہر چلے جائے گا۔ اتنا غیور مذہب اسلام، ہمیں سمجھے کیا؟ نماز پڑھ رہی جا رہی، کرسمس کر لیتی، جنوری کر لیتی، کیا تو کر لیتی بول کر شوق سے سمجھ رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے جسم سے کب کون سا کام ہوتا یا ہماری زبان سے کب کون سا جملہ نکلتا اسلام کے خلاف میں، اسلام کی شان کے خلاف میں، اللہ کی عزت اور شان کے خلاف میں، بے ادبی میں اگر جملہ نکل گیا بس اسلام کی موڑ سے کب کی کلاس کر کو چلے جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے بڑھ رات کے ایک بار آ کر، شب قدر کو آ کر، شب رات کو آ کر، عیدین کو آ کر نماز پڑھ کے ہم اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہوں گے مسلمان بول کر، کب کی اللہ کے پر شکایت کر دیا، کفریہ جملہ بول دیا، غیروں کی نقل اور ان کے جیسا برتھ ڈے کر لیا، یا پھر کوئی اور کام کر لیا اس قسم کی، جیسا آج جنوری
जनवरी फर्स्ट है उनके जैसा उन्होंने ईद समझ कर काम कर रही, इन ईद समझ कर इसे काम कर लिया तो फिर हो गया ख़त्म इस्लाम कब की। मुसलमान बनकर जीना इतनी बड़ी कमाल की बात नहीं, मुसलमान बनकर मरना कमाल की बात है। तो इसलिए अपने नफ्स की चाहतों को कुर्बान करना पड़ेगा। कहाँ कुर्बान करेंगे, कहाँ कुर्बान करेंगे, नहीं कर सकते, करना चाहिए, करे तो मुसलमान। तो मेरे हाथ जन्नत में दाखिला, हम समझते हैं कि जन्नत आराम से चले जाती बोलकर, नहीं जा सकते आराम से। ये सब काम कब करेंगे, करे तो नहीं जाना पड़ेगा। हमारी बीवियाँ पर्दे में हों, हमारे बच्चे शर्म हया के मैदान और माहौल में हों, हम खुद भी शरीयत के पाबंद हों, हमको कुरान पढ़ना आता हो, हमारी बीवियों को कुरान पढ़ना आता हो, हमारे ख़वातीन में पर्दे का माहौल हो, तौहीद क्या मालूम हो, शिरक क्या मालूम हो, सुन्नत क्या मालूम हो, बिदअत क्या मालूम हो, रस्म व रिवाज क्या मालूम हो, कौन से धर्म और कौन से मज़हब के कल्चर्स क्या हैं मालूम हो, इस्लामिक कल्चर क्या है मालूम हो, ये सारी चीज़ें मालूम हो, तब जाकर आदमी मुसलमान हो सकता है। कुछ भी मालूम नहीं है तो फिर कई का मुसलमान बोलो। बहुत अजीब व गरीब चीज़ है ईमान। ईमान कितना नाजुक है मालूम, एक शीशे और ऐनक से ज़्यादा दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ भी ईमान ही है। ये बड़ी अच्छी बड़ी कीमती पॉइंट है, इसे याद रखो। दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ भी ईमान ही है, ये तो तुम्हारे को मालूम है। और एक बात सुनो, जैसा जितना कीमती चीज़ ईमान है उतना हद्दर चीज़ नाजुक चीज़ भी ईमान है। सो हमें क्या समझते हैं, ऐनक नाजुक है बोलकर छटना नहीं तोड़ना नहीं बोलकर बोलते नहीं, वैसा ऐनक से भी ज़्यादा नाजुक चीज़ हद्दर चीज़ ईमान 600। कैसा नाजुक चीज़ है। कुफरिया जुमले कितने हैं, किसकी ज़ुबान से निकलते मालूम नहीं। एक आदमी को पूछे, मिसाल के तौर पर किसी से पूछे, एक आदमी को इतना भी मालूम नहीं है कि तौहीद क्या, इस्लाम क्या मालूम नहीं है, अल्लाह क्या मालूम नहीं है उसे। कोई आदमी किसी से पूछा, क्या बोलकर पूछा, तौहीद का तो क्या जी बोलो जी। किसी औरत से पूछे, किसी मर्द से पूछे, तौहीद का तो क्या जी बोलो बोलकर बोले। तौहीद का मतलब क्या जी बोलो। कलमा पढ़ो बोलकर नहीं बोल रहा हूँ, कुरान पढ़ को सुना जी पूरा हिफ्ज़ बोलकर नहीं बोल रहा हूँ, अलिफ लाम के अलहम से लेकर वन्नास की सिन तक पढ़ को सुना, ये नहीं पूछ रहा हूँ। किसी से पूछे, मुसलमान मर्द से या औरत से, तौहीद का तो क्या जी बताओ जी, तौहीद के तो क्या बताओ माँ बोलकर पूछे, मुझे क्या मालूम तौहीद क्या है कि। ऐसा बोल दी, मर्द हो या औरत, बस इस्लाम से बाहर, काफिर हो गए। कुफरिया जुमला, ये कुफरिया जुमला, मुझे मालूम नहीं तौहीद क्या है कि, तौहीद का मतलब मुझे क्या मालूम, कुफरिया जुमला है। तू कहीं को नहीं जानी माँ वैसा, तौहीद क्या तू कहीं को नहीं पहचानी, तुम्हें कहीं को नहीं पहचानी, मुसलमानों नौजवानों आम पब्लिक कहीं को नहीं पहचान। तौहीद का मतलब क्या तुम्हें कहीं को नहीं पहचाने, जानना था, मालूम कर लेना था तौहीद क्या बोलकर, मतलब क्या समझना था। तो समझो कि अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा ना पढ़े या नहीं आता बोलकर बोले तो इससे आदमी काफिर नहीं होता। किसी को बोले कुरान पढ़ो जी बोलकर, नहीं आता हजरत मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता, अरबी में मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, ऐसा नहीं आता बोलने से आदमी काफिर नहीं होता। तौहीद का मतलब क्या जी बोलो जी, बोले तो नहीं आता मुझे बोलकर बोल रहा, तो इससे आदमी काफिर हो जाता। किताबों में लिखी हुई बात बयान कर रहा हूँ, समझ में आ रही बात। तो ये सब मालूम कर लेना, हमें जिम्मेदारी हमारी है। अब मालूम कर लेना, बोले तो हमें वक्त देना नहीं देना, इसके लिए वक्त देना, इसके लिए समझना, यही हमारे अकाइद है। कैसा क्या बात बोलने से आदमी का ईमान चले जाता, ये सब चीज़ें जान लेना हमें, क्या बोलने से आदमी का ईमान रहता, ये सब कुफरिया जुमले जान लेना, हमें नोट कर लेना, इसे याद रख लेना, इसे समझ प्यारी बात। तो इसलिए वही बोल रही हूँ, यहाँ जन्नत पे जाना उतना आसान नहीं है, जहन्नम से बचना उतना भी आसान नहीं है। जन्नत पे जाने के लिए बल्कि बड़ी अजीब बात जहन के अंदर आई, जन्नत में जाना भी आसान नहीं है और जहन्नम में जाना भी आसान नहीं है एक हिसाब से। और एक हिसाब से क्या, जन्नत पे जाना आसान है और जहन्नम में जाना भी आसान है, दो भी बातें। जन्नत पे जाना भी मुश्किल है, दोज़ख में जाना भी मुश्किल है। दूसरी बात क्या, जन्नत में जाना भी आसान है, दोज़ख में जाना भी आसान है। कैसा जन्नत में जाना कैसा मुश्किल है, शरीयत पर अमल करना। हाँ आसान मुश्किल है, आसान तो है लेकिन लोग मुश्किल समझ रहे हैं उसे। शरीयत पर अमल करना आसान ही है, आसान ही है, लेकिन लोग उसे मुश्किल समझ रहे हैं। जहन्नम में जाना आसान भी है, मुश्किल भी है, वो भी वैसा ही है। तो आदमियाँ है नहीं, मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूँ, बहुत अच्छा जुमला, कि अल्लाह ताला जन्नत है नहीं, चुपके तुम बोल रही अल्लाह ताला, लेते नहीं कौन भी। जहन्नम है नहीं, लोग पैसे देख कर ख़रीदते, कैसा बोले तो अरे वैसा जनवरी फर्स्ट है नहीं, आज केट काट को लोग अपने आप को जहन्नम के हवाले कर दे रही, जहन्नम के मुस्तहिक बना दे रही। जन्नत चूँकि मिलती है, खामोश ईशा नमाज़ पढ़कर सो जाना था,
قرآن پڑھ لینا تھا یا اپنی زندگی کا احتساب کرنا تھا. میری ایک زندگی کا ایک سال کٹ گیا، میں اس میں کیا کیا، کیا آیا مجھے، کیا لیا میں، کیا میرے اندر تبدیلی آئی ہے، اس کا احتساب کچھ بھی نہیں ہے. اب نہیں کرنے کے کام سب کر کو جہنم خرید لی، نوے کپڑے خرید کر، کیک کاٹ کر، نئی سو کما سب کر کے کیا کر رہی، اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہو جا رہی. تو یہ سب چیزیں، جنت میں جانا آسان ہے، اور جنت آدمی چپ کے خرید سکتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ خریدنا تیار نہیں. جہنم پیسے دے کر خریدتے. گھروں میں ٹی ویاں، ایک چپکی خرید، آٹی کا ٹی وی کہاں تو بھی پیسے دینا پڑتا. فون کے اندر نیٹ کھیلا، گانے سننے کے لیے چپکے آتے کا پیسہ ڈالنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. اب جنوری 1 بول کر کیک کاٹنا، کپڑے نوے پہننا، مہندیاں لگانا، ارے بالکل عید کا سما نظر آ رہا، عید کا جیسا نظر آ رہا مجھے. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑی تعجب کی بات، بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب گروہ ہے پولر ہمارا. اس لیے بہت تربیت کی ضرورت ہے، مردوں کی بھی، نوجوانوں کی بھی، بچوں کی بھی، عورتوں کی بھی بہت سخت تربیت کی ضرورت ہے. ماحول کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، عقائد کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پردے کے ماحول میں کفریہ جملے کیا بتانے کی ضرورت ہے، توحید کیا بتانے کی ضرورت ہے، توحید کی قسمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، شرک کی قسمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے، رسم و رواج اور بدعات خرافات کیا بتانے کی ضرورت ہے، عیسائی کلچر کیا بتانے کی ضرورت ہے. یہ سب تمام باتوں کو بتانے کی ضرورت ہے. بتائیں گے نہیں تو پھر یہ تمام کام کر لیں گے. کل کا تازہ واقعہ بول رہا ہوں، کل مزید تفسیر آیت کا شان نزول کیا، آیت کئی نازل ہوئی ہے، کل آپ کو بتاؤں گا. لیکن آج کے لیے ایک بات حالات کی سنو، تازہ بات، تازہ بات، 24 گھنٹے سے پہلے کی بات بیان کر رہا ہوں. کتابوں کی باتیں چھوڑو، کتابوں کی باتیں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. کل کی تازہ رپورٹ بیان کر رہا ہوں، کل کی تازہ رپورٹ، ہمارے پولور کی رپورٹ بیان کر رہا ہوں. ہمارے لوگوں کے عقائد کتنے خراب ہیں معلوم؟ اب تو سمجھو دین کی یہاں کتنی ضرورت ہے، کیسا کام کرنا ہے یہاں مستورات کے اندر بھی، مردوں کے اندر بھی عقائد کی کتنی ضرورت ہے سمجھو. کل کا واقعہ کہ وہ کون کیا بتائے مجھے معلوم نہیں، لیکن میرے تک رپورٹ پہنچی ہے. کیا رپورٹ پہنچی ہے؟ جسے ایک بچہ ہے، وہ عورت، وہ گھر والے، جسے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں مرد بچے، ان کے پاس سے پیسے منگلے کو منکھوں کے سر کا لے کر بنگڑیاں پہننا کرتے، نہیں بولے تو ان کے اوپر آفتیں آتی کرتے. وہ کون بولے معلوم نہیں، میرا اللہ تو نہیں بولا، میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے، اب کون بولے معلوم نہیں. اب یہ اس فتنے کا شکار ہماری عورتیں ہو کر سب کے پاس منکھوں کے سر کا پیسے منگلے کو، جن کے پاس 2-3 بچے ہیں، جسے 1 بچہ ہے، پیسے منگلے کر فقیر کے سر کا بھیک سب کے پاس مانگ کر بنگڑیاں خرید کر لا کر ڈال دیے. اب سمجھو کتنے غلیظ عقیدے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنے سخت اور خراب عقیدے ہیں. ان کے اندر کام کرنے کی، عقیدوں کو سمجھانے کی، ہمارا کلچر کیا بتانے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اس پر توجہ دو، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. خالی میں آپ کو بتاتا رہوں گا، بتاتا جاؤں گا تو وہ باتیں مکمل نہیں ہوں گی. اس لیے وقت ہمارے کو بھی دینا ہے، ہمارے عقائد کو ہم کو سیکھنا ہے. کفریہ جملے کیا، شرکیہ جملے، شرک کون سے، شرک کی قسمیں کیا، توحید کی قسمیں کیا، ہم کو بھی وقت نکال کر سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مردوں سے زیادہ، نوجوانوں سے زیادہ اس وقت حالات عورتوں کے اندر کام کرنے کا تقاضا کر رہے ہیں. اگر ان کو سمجھائیں گے، مرد اگر خراب ہو، شرابی کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی اگر تربیت ہو جائے گی، اس کا ذہن دیندار اور اسلامی ہو جائے گا، تو آٹومیٹک اس کے گود سے پیدا ہونے والے بچے ولی پیدا ہوں گے. گود خراب ہے، پیٹ خراب ہے، تو مشکل ہے محبوب سبحانہ جسے بچے پیدا ہونا. جب ماں فاطمہ ہوگی تو بچے کون ہوں گے؟ حسن حسین ہوں گے. باپ علی ہوگا تو پھر بچے ویسے ہوں گے. ماں باپ ایسے نہیں ہے تو پھر کہاں بچے اچھے ہوں گے؟ صرف باپ کا نیک ہونا کافی نہیں ہے، باپ کے نیک ہونے سے زیادہ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اس پر کام کرنا ہے، ان سب باتوں میں عمل کرنا ہے، ان کو بتانا ہے چیزیں سب. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے نسلوں کے لیے اسلام پر جینا آسان فرمائے، اور اسلام پر اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات مرنا اللہ آسان فرمائے.